السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ آئیے ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں مکمل نماز عشاء کا طریقہ لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر آنے والے دنوں میں آپ تمامی حضرات نے دیکھا ہوگا نماز فجر اور نماز ظہر، نماز عصر اور مغرب، یہ 4 وقت کی نمازیں آلریڈی آ چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ میں آپ حضرات کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ نماز عشاء کتنی رکعت ہے، اور نماز عشاء میں جو وطر کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس وطر کی نماز میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ نماز عشاء زیادہ رکعتوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ فجر میں دیکھیں صرف 4 رکعت ہے، ظہر میں آپ دیکھیں 12 رکعت ہے، عصر میں آپ دیکھیں 8 رکعت، اب مغرب میں آپ چلے جائیں تو مغرب میں صرف 7 رکعت ہے۔ لیکن جب ہم عشاء کی بات کرتے ہیں تو عشاء کی نماز میں کل 17 رکعت نمازیں ہمیں پڑھنے کو ملتی اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 17 رکعتوں میں کون سی فرض ہے اور کون سی سنت ہے۔ سنت ہے تو سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، اور اس میں واجب بھی ہم پڑھا کرتے ہیں، اور واجب کا طریقہ کیا ہے، دعائے قنوت اس میں کب ایڈ کرنا ہے، وہ بھی ساری چیزیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے کے بعد اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے اور آپ کے ذریعے یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے۔ کل عشاء کی نماز 17 رکعت ہے۔ آئیے سب سے پہلے 17 رکعت میں سب سے پہلے 4 رکعت ہم سنت پڑھیں گے، 4 رکعت سنت پڑھیں گے، اور پھر 4 رکعت فرض پڑھیں گے، تو کل 8 رکعت نمازیں ہو گئی۔ میری باتوں کو آپ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ 4 رکعت سنت ہم نے بتائی اور 4 رکعت فرض ہم نے بتائی۔ 4 رکعت سنت پڑھیں گے۔ یہ جو سنت ہم پڑھ رہے ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ ظہر میں جو ہم پڑھ رہے تھے موقدہ تھی، اور فجر میں جو 2 رکعت سنت پڑھ رہے تھے موقدہ تھی، اور اس کے بعد عصر میں جو ہم سنت پڑھ رہے تھے فرض سے پہلے وہ سنت غیر موقدہ ہے، بالکل عصر کی طرح ہی عشاء کا بھی ہے۔ عشاء سے پہلے جو 4 رکعت ہم سنت پڑھ رہے ہیں یہ سنت بھی سنت غیر موقدہ ہے، موقدہ نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ 4 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 4 رکعت فرض پڑھیں گے تو کل 8 رکعت ہو گئی، اور اس کے بعد جیسی فرض ہوتی ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت ہم سنت پھر پڑھیں گے۔ اب یہ جو سنت پڑھ رہے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنا ہی ہے آپ کو، آپ اس نماز کو چھوڑ نہیں سکتے، اگر چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو 10 رکعت مکمل ہو گئی، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت۔ پہلی سنت غیر موقدہ، اور اس کے بعد فرض، اور اس کے بعد کی جو سنت ہے وہ موقدہ۔ اب اس کے بعد جو پڑھیں گے ہم نفل پڑھیں گے، 2 رکعت نفل ہم پڑھیں گے، تو 12 رکعت ہو گئی۔ اب آئیے اس کے بعد 3 رکعت ہمیں پڑھنا ہے، وہ نماز واجب الوتر۔ اب آئیے اس کا مختصر طریقہ بتا کر میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ نماز واجب الوتر 3 رکعت ہے۔ نیت ہمیں اس طرح کرنا ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب الوتر وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ، جیسا آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھا اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں اور ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لیں۔ اب جیسے ہی بندہ اس نیت کے ساتھ ہاتھوں کو باندھے گا تو بالکل جیسے ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں، دیگر نمازیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی پڑھنا ہے۔ پہلے ہم نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی سورت ملا دیں گے۔ اب سورت ملانے کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا اور ایک سجدہ ہوگا، پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پہلی رکعت جیسے پڑھا تھا بالکل دوسری رکعت بھی ویسے ہی اسے پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت ہونے کے بعد جب وہ اتحیات میں بیٹھے گا، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد پورا اتحیات جب پڑھ لے تو اتحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب ہو جائے، اتحیات مکمل ہو جائے، تو اب اس کی تیسری رکعت کے لیے اسے کھڑا ہونا ہے۔ تو جب بندہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی چھوٹی سورت ملانا ہے۔ اب اس کو اللہ اکبر کے لیے، تکبیر کے لیے، یعنی کہ رکعت توڑے اور اللہ اکبر کہہ کر کے واپس سے ہاتھ اٹھائے اور ناف کے نیچے باندھ لے۔ یاد رکھیں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے اور ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ آئیے میں جلدی سے پڑھ کر کے آپ کو سناؤں، آپ اس کو سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک
मन यफजिरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतक नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिलकुफ़ारि मुल्हिक़। अगर आप याद करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर दुआए क़ुनूत अपलोड कर दी गई है, आप जा करके उसे सुन लें ताकि उसमें आराम से अच्छी तरीके से उसमें बताई गई है, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो अब आपको दुआए क़ुनूत पढ़ना है। जैसे ही दुआए क़ुनूत मुकम्मल होगी तब आपको रुकू में जाना है, रुकू से फिर उठें, सजदा करें, 2 सजदे होने के बाद अत्तहियात होगी, अत्तहियात के बाद जैसे आप दीगर नमाजें पढ़ते हैं अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, फिर सलाम पढ़ करके आपको नमाज इख्तिताम करना है। तो ये हो गई नमाज वाजिबुल वित्र। अब आइए इसके बाद आखिर में आपको 2 रकत नमाज नफल पढ़ना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये नमाज सुन्नत है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नफल है। अक्सर देखा जाए तो ये नमाज नफल है, सुन्नत कह करके भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर आप देखें तो ये नमाज नफल ही है, सुन्नत नहीं है। आप इसको नफल की ही नियत करके नमाज पढ़ें। ये था मुकम्मल नमाज इशा का तरीक़ा। अगर इसके हवाले से अगर आपके दिल में कोई डाउट हो, अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स में लिख करके हमें बताएं और ये भी हमें बताएं कि आगे आपके लिए कौन सी वीडियो चाहिए। हम इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पंचगाना नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने अपने फ़राइज़ को अंजाम देने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और